السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کل ہند ادارہ تحقیقات علمیہ حیدرآباد تلنگانہ کی علمی مجلس نے جامعۃ الفلاح حیدرآباد میں آج 26 اکتوبر 2025 کو منعقد ہونے والی فقہی کانفرنس کی مناسبت سے پیش کیے گئے مقالات پہ غور کرنے کے بعد مندرجہ ذیل قرارداد اور تجاویز منظور کی ہیں۔ اسلام ایک ہماگیر نظام فطرت سے ہم آہنگ انسانیت کا علمبردار و انسانیت نواز عالمگیر اور آفاقی مذہب ہے، جس کے اولین ترجیح امن و امان کی حفاظت اور انسانیت کی پاسداری و غمگساری اور رواداری ہے۔ نوازش سے مراد نیا مسئلہ، حادثہ یا واقعہ جو حکم شرعی کا تقاضا کرتا ہے اور اس تعلق سے کوئی خاص دلیل یا اجتہاد موجود نہ ہو، اس کا تعلق شریعت اسلامیہ کے تمام ابواب سے ہوتا ہے۔ ان نئے مسائل اور واقعات میں شرعی احکام کی علم و معرفت کے لیے بنائے گئے قواعد اور اصول کو فقہ نوازل کہا جاتا ہے۔ فتویٰ کے شروط و ضوابط میں سے مفتی کا مجتہد ہونا ضروری ہے۔ موجودہ زمانے میں اکثر متصدرین فتویٰ میں اس شرط کا فقدان پایا جاتا ہے، اس لیے علماء کرام کو اس سلسلے میں عوامی آگاہی مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ ممبر و محراب اور دروس و محاضرات میں اس موضوع پر بار بار بولنے کی اشد ضرورت ہے۔ موجودہ زمانے میں امت میں اختلاف کے اسباب میں سے نوازل میں ہر کس و ناقص کا فتویٰ صادر کرنا اور ممبر و محراب کو اپنی ناقص رائے کے لیے استعمال کرنا، ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء کرام اور فارغین مدارس کو اس معاملے کی خطرناکی سے آگاہ کیا جائے۔ اگلی جو شق ہے یہ بہت اہم ہے۔ ہر صاحب علم فتویٰ کا اہل نہیں ہوتا اور نہ ہی ہر مفتی نوازل میں فتویٰ دینے کا اہل ہوتا ہے، اس لیے نوازل میں فتویٰ دینے کے مجاز صرف وہی اہل علم و صاحب فتیہ ہوں گے جن میں مجتہد کے عام شروط کے ساتھ نوازل میں اجتہاد کرنے کی اہلیت موجود ہوگی۔ علم اصول الفقہ، فقہ النوازل، فقہ الواقع، فقہ المعالات، فقہ البدائل، علم شریعت، علم مقاصد شریعت اور عرف و عادات اور مصالح و مفاسد کی معرفت نوازل میں حکم لگانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے مدارس اسلامیہ خاص طور پہ اہل حدیث مدارس میں ان موضوعات کی تدریس پہ خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کریڈٹ کارڈ کا لینا اور اس کا استعمال کرنا شرعاً حرام اور ناجائز ہے۔ یہ سود کے لین دین اور اس کی ادائیگی پر رضامندی کے قبیل سے ہے اور سود کا لین دین اور اس سے رضامندی شریعت میں سخت حرام ہے۔ کریڈٹ کارڈ کا استعمال مجبوری اور حاجت کے باب میں داخل نہیں ہے، اس لیے اس کے جواز کے لیے قاعدہ شرعیہ الضرورات تبیح المحظورات، یعنی مجبوری حرام چیزوں کو جائز بنا دیتی ہے، اس قاعدے سے ہیلا پکڑنا جائز نہیں ہے۔ انشورنس سے جدید پیچیدہ فقہی اجتہادی مسائل میں سے ہیں اور گزرتے وقت کے ساتھ اس کی شکلوں میں جدت و تغیر واقع ہوتا رہتا ہے، اس لیے ان مسائل میں ماہرین معاشیات علماء سے رجوع ہوں جن کی نوازل اور معاشیات پر دونوں پہ گہری نظر ہو، غیر متخصص علماء اور عام فارغین مدارس سے فتویٰ نہ لیں۔ تجارتی انشورنس کی تمام شکلیں غرر و ضرر، میسر و قمار اور ریحان و مراہنہ، سودی شبہہ اور باطل طریقے سے مال کمانے اور دیگر حرام وجوہات کی بنیاد پہ حرام ہیں۔ لائف انشورنس سے مذکورہ مفاسد کی بنیاد پہ حرام ہیں اور اس کے اندر عقیدے کے تعلق سے بدعقیدگی بھی پائی جاتی ہے۔ تعاونی و تکافلی انشورنس جمہور علماء کرام کے نزدیک جائز اور صحیح ہے، لیکن یہ شکل ہندوستان کے اندر نہیں پائی جاتی، اس لیے اسے دلیل پکڑنا بھی درست نہیں ہوگا۔ جبری انشورنس سے یا بحالت مجبوری انشورنس سے، جیسے موٹر کا انشورنس کرانا، اس طرح کا انشورنس سے لینا جبر و اکراہ اور ضرورت کے تحت بقدر ضرورت جائز ہے، لیکن اس سے مطلقاً فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ خوشحال مسلم معاشرے کو فقہ الترخیص اور فقہ التاسیس کی جانب آنا چاہیے۔ تجارتی و حرام انشورنس کے بدائل تلاش کرنے چاہیے۔ فرد زکوٰۃ، عام صدقات اور متنوع قسم کے کفارات معاشرے کے اندر متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔
کرپٹو کرنسی زر مبادلہ کی جدید شکل ہے، اس کی ماہیت اور خارجی عوامل کے پیش نظر اس کی معاملہ داری حرام ہے، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ واضح ہو کہ کرپٹو کرنسی میں پائے جانے والے شرعی موانع اگر مستقبل میں ختم ہو جاتے ہیں اور ضرر و غرر کا ارتفاع ہو جاتا ہے تو حکم میں تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن موجودہ حالات میں اس پر حرمت کا فتویٰ ہی دیا جائے گا۔ بصورت مجبوری IVF کے ذریعے سے تولید چند شرائط کے ساتھ جائز ہے، اور ان شرائط میں سے یہ ہے کہ شدید ضرورت کا پائے جانا، عورت کی ستر پوشی کا خیال کرتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر سے علاج کرانا، شوہر اپنا مادہ منویہ شرعاً جائز طریقے سے نکالے، فی الفور منی اور بیضہ کو رحم میں رکھا جائے اور انہیں فریزر میں اسٹور نہ کیا جائے، مادہ منویہ اور بیضہ شوہر و بیوی کا ہو اور بیوی کے رحم میں ڈالا جائے، جینس اور لیڈیز دونوں ڈاکٹر اپنی اپنی جگہ پہ شوہر اور بیوی کے لیے باعتماد اور قابل بھروسہ ہوں۔ ان شروط میں سے کوئی بھی شرط اگر مفقود ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں IVF کے ذریعے سے تولید حرام ہے۔ بعض افراد جین ایڈیٹنگ یعنی منی اور بیضہ سے بننے والے DNA میں اپنی مرضی کے مطابق تبدیلی کرنے کے درپا ہیں۔ اس پر طبی اور دنیا میں تیزی سے آنے والی ترقی و تبدیلی پہ تحقیق کرنے اور اسلامی نقطہ نظر کو واضح کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ اس بات کی طرف یہ تجویز پیش کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ اگلے فقہی کانفرنس میں اس موضوع کو لیا جائے اور پیش کیا جائے۔ اگر کسی مرض یا کسی حادثے کے باعث پیدا ہونے والے نقص یا کسی پیدائشی عیب کو زائل کرنے کے لیے کاسمیٹک سرجری کی جاتی ہے تو ایسی صورت میں کاسمیٹک سرجری کرانا جائز ہے، البتہ حسن و خوبصورتی میں اضافے کی غرض سے کیے جانے والے کاسمیٹک سرجری کو اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے کی وجہ سے حرام اور ناجائز قرار دیا جائے گا۔ زیرو ویڈیوگرافی کو مطلقاً جائز قرار دینا درست نہیں، بلکہ شرعی قواعد جیسے الضرورات تبیح المحظورات، الضرورہ تقدر بقدرہا اور غیر باغ ولا عاد کے ساتھ مقید کرتے ہوئے مجبوری کی صورت میں بقدر مجبوری کراہیت کے ساتھ استعمال کرنے میں حرج نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مقررہ حدود سے تجاوز نہ کیا جائے۔ دعوتی مقاصد کے تحت علماء کے خطبات اور تقاریر اور لیکچرز کی ویڈیوگرافی کرنا اور اس کو مختلف سوشل میڈیا سائٹس پہ اپلوڈ کرنا مجبوری کی صورتوں میں داخل ہیں۔ باطل اسی پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے حق کی دعوت کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے اہل حق کو بھی یہی پلیٹ فارم استعمال کرنا یہ ضروری ہو گیا ہے، اس لیے اس مجبوری کے تحت اس کو جائز قرار دیا جا رہا ہے۔ سابقہ فقہی قواعد جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے، سابقہ فقہی قواعد کی تقیید کے ساتھ تعلیمی مقاصد کے لیے اسمارٹ روم اور اسکرین پہ ریکارڈ شدہ ویڈیو مواد کو پیش کرنا شرعاً جائز ہے، چاہے وہ زیرو اشیاء پر مشتمل ہوں یا نہ ہوں۔ مصنوعی ذہانت جسے AI بھی کہا جاتا ہے، کمپیوٹر سائنس کی ایک ایسی شاخ ہے جو کمپیوٹر سائنس اور مشینوں کے میدان میں انسانی ذہانت کے اصولوں کو نقل کرتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی مشینوں کو ایسی صلاحیت فراہم کرتی ہے کہ وہ انسانوں کے مانند سوچ سکیں، مسائل کا حل نکال سکیں اور فیصلہ کر سکیں، اور اس کے تعلق سے شیخ نے عربی میں مقالہ پیش کیا تھا۔ فقہی اعتبار سے AI یعنی مصنوعی ذہانت کا تعلق الوسائل التي تأخذ حکم المقاصد، یعنی ایسے ذرائع اور وسائل جو اہداف و مقاصد کا حکم رکھتے ہیں اس کے قبیل سے ہیں، اس لیے شریعت اسلامیہ کے روح سے منفعت پہنچانے والی چیزوں میں استعمال کرنا حلال اور جائز ہے، اور اگر اس کے استعمال سے نقصان اور مفسدت حاصل ہوتی ہے تو حرام ہوگا۔ وطن سے محبت انسانی فطرت ہے، انسانیت بھی ہے اور شریعت کی ہدایت بھی ہے۔ مسلمانان ہند اس سرزمین سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں، اس کا ہم بار بار اعادہ بھی کرتے ہیں اور اس کا اقرار بھی ہمیں ہے۔ غزوہ ہند سے متعلق روایات کے ثابت ہونے میں علماء کے مابین اختلاف ہے، جمہور محققین کے نزدیک یہ روایات ثابت نہیں ہیں، اس لیے ان روایات کو ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ جوڑ کر پیش کرنا یہ نہایت غلط ہے، اور ہمارے ساتھ ایسی چیز کو جوڑنا ہے جس کا ہم سے تعلق نہیں ہے، اور اس کے تعلق سے مزید باتیں بھی ہیں انشاءاللہ آپ مقالات میں پڑھیں گے۔ اقلیت کا عمومی مفہوم یہ ہے کہ کسی ملک یا علاقہ میں کل آبادی کے لحاظ سے کسی گروہ یا جماعت کے پیروکاروں کا تعداد میں کم ہونا، بعض اوقات سماجی، سیاسی یا اقتصادی اعتبار سے کمزور ہونا بھی اقلیت کہلاتا ہے۔ اسلام میں اقلیت کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی بہت تاکید وارد ہوئی ہے، ان کے لیے عدل و انصاف کی ضمانت دی گئی ہے،
انہیں مذہبی آزادی عطا کی گئی ہے، ان کے مذہبی لیڈروں کی خصوصی حفاظت کا اہتمام کیا گیا ہے اور انہیں معاشرتی طور پر اکثریت کے مساوی قرار دیا گیا ہے۔ اقلیات کے لیے الیکشن میں حصہ لینا، ووٹ ڈالنا، امیدوار بننا یا کسی لیڈر کی انتخابی مہم میں حصہ لینا نہ صرف جائز ہے بلکہ ہندوستان کے پس منظر میں قومی و مذہبی فریضہ بھی ہے۔ شریعت کے حدود دائرہ میں رہتے ہوئے سرکاری اسکیموں سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، لیکن شرعی حدود اور قواعد کی روشنی میں اپنے آپ کو مربوط رکھیں۔ اقلیت مسلمہ تعلیمی پسماندگی کا شکار ہے، اس سے نکلنے کے لیے حکومت وقت کی طرف سے فراہم کردہ رسمی اور غیر رسمی ہر قسم کی تعلیمی سہولتوں اور اسکیموں سے بھرپور فائدہ حاصل کیا جائے۔ مسجدوں کو اسکول، تعلیم گاہ، ٹیوشن سینٹر کی صورت میں بھی استعمال کیا جائے۔ شادی اور دیگر فضول اخراجات کو روک کر اسکول اور کالج اور کمیونٹی ہال تعمیر کیا جائے۔ اقلیت کے فقر و مسکنت کو دور کرنے کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کے نظام کو منظم اور فعال بنانے کی ضرورت ہے اور ادائیگی کے سلسلے میں پائی جانے والی بے ترتیبی، لاپرواہی اور غفلت کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے بینک کی جمعیات وغیرہ قائم کرنے کی ضرورت ہے جہاں سے اقلیتی افراد کی معاشی حالت کو درست کرنے کے لیے مالی تعاون یا قرض فراہم کیا جا سکے۔ وقف کی اراضی کو کارآمد بنایا جائے اور اسے اقلیت کی معاشی و تعلیمی بہبود و ترقی کے لیے استعمال میں لائے جائیں۔ موجودہ حالات میں اقلیت جمود و کسل اور تعلیمی پسماندگی کا شکار ہے، اس لیے ملکی مفکرین و دانشوران کو باستمرار آگاہی مہم چلانے کی ضرورت ہے تاکہ اقلیت خواب غفلت سے بیدار ہو کر تعلیم و عمل کی جانب متوجہ ہو اور ملک کی خدمت میں اپنا کردار ادا کرے۔ ھذا ما اردنا ارادہ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔